السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا عربی گرامر کا لیکچر نمبر 1 ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارے عربی گرامر کورس کا بلو پرنٹ، یعنی کہ ہم اس کورس میں کیا کیا پڑھیں گے، کس ترتیب سے پڑھیں گے، اور ساتھ ہی اس کا پہلا لیکچر میں انکلوڈ کروں گا۔ اس کورس کے شروع میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، نیت۔ آپ لوگوں کو اس نیت سے اس کورس کو کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے یہ کورس کر رہے ہیں، تاکہ آپ قرآن مجید کا حق ادا کر سکیں، قرآن مجید کو اصل طریقے سے سمجھ سکیں۔ دوسری بات، نوٹس۔ آپ لوگوں کو اس کورس میں جو بھی سکھایا جائے گا آپ کو اس کے نوٹس لازمی بنانے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کے نوٹس اچھے طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے نہیں بنائیں گے تو پورا کورس کرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں آپ کورس کرنے سے پہلے کھڑے تھے۔ تیسری چیز، پریکٹس۔ اس کورس کے دوران آپ کو جو بھی پریکٹس سیٹ دیے جائیں گے آپ کو ان کو لازمی کرنا ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ اچھے سے آپ عربی زبان کو سمجھ پائیں گے۔ تو چلیں جی، شروع کرتے ہیں اپنے اس عربی گرامر کورس کو اس کے سلیبس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ۔ جی ہاں، تو یہ آپ کے سامنے ہمارے عربی گرامر کورس کا سلیبس آ گیا ہے۔ تو پوری عربی زبان صرف اور صرف 4 ٹاپکس پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے اسم کے بارے میں اس کورس میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور یہ ہمارے کورس کا پہلا ٹاپک ہونے والا ہے۔ اس کورس کا دوسرا ٹاپک ہونے والا ہے فعل۔ اس کے بارے میں بھی ہم اس کورس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہونے والا ہے جملہ۔ جملہ 2 طریقے کا ہوگا، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ ان دونوں کا ہم پورا ڈیٹیل میں اس کورس میں کور کریں گے۔ چوتھا ٹاپک ہونے والا ہے حرف۔ اچھا، حرف بذات خود ایک ٹاپک نہیں ہے۔ جب ہم اسم، فعل اور جملے کو پڑھ رہے ہوں گے اسی دوران ہم لوگ حرف کو کور کریں گے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جو حرف ان تینوں ٹاپکس میں کور نہیں ہو سکیں گے وہ میں اینڈ میں کور کروا دوں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے حروف الہجہ۔ اچھا، ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، کچھ ایسے سمبل ہوتے ہیں یا کچھ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ خود تو بے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا خود کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہر زبان کے بیک بون ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح انگلش زبان میں آپ دیکھتے ہیں ABCD، یہ خود بے معنی ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں، لیکن انہی کو ملا کے اگر ورڈ بنایا جائے جیسے بیٹ تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی نکل آتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی حروف الہجہ موجود ہیں، اور یہ ٹوٹل 28 ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں آگے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہماری عربی زبان کے حروف الہجہ ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 28 ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اگر اردو پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں حروف الہجہ کے لحاظ سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو تقریباً سارے حروف وہی ہیں، بس اس کو پڑھنے کا انداز تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ جیسے کہ اردو میں اگر آپ کسی لفظ کے آگے اے کی آواز لاتے ہیں جیسے کہ بے، تے، سے، تو عربی میں اس کے آگے آ کی آواز آ جائے گی، جیسے کہ با، تا، سا۔ اب ایک دفعہ میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ تو الحمدللہ میں نے آپ کو تمام حروف الہجہ عربی زبان کے پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ اب بہت سے لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ یہاں پر تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ایک حروف ایسا ہے جو کہ اس حروف الہجہ میں نظر نہیں آ رہا، لیکن قرآن میں اس کا کثرت سے استعمال ہے، اور وہ کون سا حروف ہے؟ جی ہاں، تو وہ حمزہ ہے۔ اب حمزہ کی سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، آپ لوگوں کو حروف الہجہ میں یہ نظر نہیں آیا، لیکن قرآن مجید میں اس کا کثرت سے استعمال ہے۔ تو ایسا کیوں ہے اور کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے۔ بہت سے لوگ کبھی کبھار الف کو بھی حمزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور حمزہ کو کبھی کبھار الف سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے درمیان میں فرق کیسے کرنا ہے، پہچاننا کیسے ہے کہ حمزہ کون سا ہے اور الف کون سا ہے۔ اب دیکھیں، حروف الہجہ میں الف ایک واحد ایسا حرف ہے جس پر کبھی بھی حرکت نہیں آتی،
کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی الف پر کوئی نہ کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلانے لگتا ہے۔ اب چاہے آپ اسے سیدھے ہاتھ پہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے اس طریقے سے دیکھیں، یا الٹے ہاتھ پہ جو شکل نظر آ رہی ہے اس طریقے سے دیکھیں، الف الف تب ہوگا جب اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی کوئی حرکت آ گئی، اب چاہے آپ اسے کسی بھی طریقے سے لکھیں ان دونوں میں سے، وہ حمزہ ہی کہلائے گا۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو الف لگ رہا ہوگا، لیکن کیونکہ اس پہ حرکت ہے تو اس وجہ سے یہ حمزہ کہلائے گا۔ سکون بھی اسی میں کاؤنٹ ہوگا، اگر آپ کو الف کے اوپر سکون نظر آ رہا ہے تو بھی یہ حمزہ ہی کہلائے گا۔ الف وہ واحد ہوگا جس پر کبھی بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین اگزامپل ایک ورڈ کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ یہ ورڈ جو آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے انسان، اس میں آپ کو ٹوٹل 2 الف نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک کو میں نے بلو کلر سے ہائی لائٹ کر دیا ہے اور ایک کو میں نے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے۔ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو آپ کو بلو کلر سے جو نظر آ رہا ہے وہ حمزہ ہے، اور ریڈ کلر سے جو نظر آ رہا ہے وہ الف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلو کلر والے پہ آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے، زیر لگی ہوئی ہے، اور ریڈ کلر والے پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب آخر میں حرکات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو میں نے انسان والی اگزامپل میں آپ کو حرکات کے بارے میں کچھ بتا دیا، لیکن اس بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لینا اچھا ہوگا۔ اب مین حرکات تو ٹوٹل 3 طرح کی ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ اب اگر ان کا اصلی نام جانا جائے تو زبر کو فتح کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، اور پیش کو دمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حرکت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے سکون کہا جاتا ہے یا ساکن کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر آواز رک جاتی ہے، جیسے کہ تب، اب۔ اب کیونکہ با حرف قلقلہ ہے اس وجہ سے میں اس کو قلقلہ دے کے پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ اگر آپ تا کی اگزامپل لیں تو بت، ست، یعنی کہ یہاں پر آ کے آواز کو روک دیا جاتا ہے۔ اب یہ حرکت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے شد یا تشدید کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے، آپ اسے اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک ساکن اور ایک حرکت سے مل کے بڑھتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ اس حروف جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر لیں، پہلا ٹکڑا ساکن کا اور دوسرا ٹکڑا اس حرکت کا جو اس پہ موجود تھی۔ اب اگر قرآن مجید سے اس کی اگزامپل دیکھی جائے تو یہ لفظ آپ کے سامنے ہے تبت۔ آپ نے یقیناً سورہ فیل میں پڑھا ہوگا تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس میں تبت میں جو با ہے اس پر شد موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 حرکات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، انہیں ڈبل حرکت یا تنوین کہا جاتا ہے، جیسے کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ اب ان کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو حروف ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، ایک پر سنگل حرکت لگا دیں اور دوسرے کو نون ساکن سے بدل دیں، تو یہ جی آپ کا حروف بن گیا بن۔ اب اسی طرح زیر کے لیے بن اور پیش کے لیے بن۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج ہم نے حروف الہجہ اور حرکات کو ڈیٹیل میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اسم کے ٹاپک کو شروع کریں گے، جو کہ یقیناً ایک کور ٹاپک میں سے ایک ہے، اس کو پورا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔